بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثروت ولیم ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے نکالا جائے اور ان کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے اندر منتقل کیا جائے، اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے جو قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے کچھ حاصل کرنا ان کا ایک مقصد ہے۔ لیکن کیا قواعد و ضوابط میں تبدیلی کرنے کے باوجود بھی عمران خان کا جانا وہاں پر ناممکن نظر آتا ہے؟ کچھ اہم معاملات ہیں، اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گی، اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب کو کوٹ لکھپت لے جانے کے پیچھے کیا ایک صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے IMF کا ایک وفد ہے، اس سے ملاقات کی ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق جو خبریں حکومت کے طرف جھکاؤ رکھنے والے صحافی دے رہے ہیں ان کے مطابق IMF نے عمران خان صاحب کے کیسز کی تفصیلات بھی مانگی ہیں، اور اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے ان جملوں سے جو یحییٰ آفریدی صاحب نے کہے کہ جی IMF کے ڈیلیگیشن کو ہم نے بتایا کہ ہم سب کچھ آپ کو جو ہے وہ بتانے کی اختیار نہیں بھی رکھتے، اور نہ ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ جو کچھ آپ یا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تفصیل بھی شیئر کی جائے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ حکومت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں ابصار عالم صاحب، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ انہوں نے دعویٰ خبر کی صورت میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی IMF نے جو کل ملاقات کی یحییٰ آفریدی صاحب سے، اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز کی تفصیل مانگی ہے، اور یہ تفصیل جو ہے بتانے سے انکار کر دیا یحییٰ آفریدی صاحب نے، کیونکہ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں ہماری عدلیہ آزاد ہے، اور بیسیکلی ہماری عدالتیں تو ویسے ہی انصاف کے لیے آزاد ہیں، اور کسی بھی ملزم یا مجرم کی تفصیل اگر IMF مانگے گا تو ہم اس کو پرووائڈ نہیں کرتے۔ ابصار عالم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ IMF ایک لعنت ہے، اور ایک ایسی لعنت ہے جس نے پاکستان کے ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ IMF ایک لعنت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ بیسیکلی تو IMF کی لعنت سے ہم نے 2017 میں جان چھڑا لی تھی، مگر عمران خان صاحب آئے اور یہ لعنت دوبارہ سے ہمارے گلوں میں ڈال دی گئی۔ اب یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کے آگے کشکول لے کے پنجاب کی حکومت ہو یا پورے وفاق کی حکومت ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وفاقی حکومت کی سطح پہ یہ کشکول لے کے IMF کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمارے جو پیالہ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آپ نے امداد ڈال دینی ہے۔ اب اس امداد کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیکاری پن اور بھیک کا نام بھی دیتے ہیں۔ چلیے جی، ملک کے خاطر امداد مانگ رہے ہیں IMF سے، لیکن وہ IMF جس کے اوپر امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، وہ IMF جو پاکستان کا پہیہ چلانے کے لیے پیسہ دیتا ہے، وہ IMF جس کے سامنے گورنمنٹ کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے انکار کر دیں یا نہ کر دیں، بلکہ ان کی شرائط کے اوپر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کیسی یہ ہماری عدالت آزاد ہم سمجھ لیں اس کو کہ جس کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں دیتے بھئی آپ کو عمران خان کے کیسز کی ہم تفصیل، تو مطلب اس سے بڑی تو جھوٹ اور پروپیگیٹ کوئی خبر ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی تو فیک نیوز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور حکومت کی طرف جھکاؤ رکھنے والا اپنا صحافی ان کا یہ خبر دے رہا ہے کہ جی IMF کو انکار کر دیا یحییٰ آفریدی صاحب نے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ IMF کو آپ انکار کر سکیں، اور اگر عمران خان نے اس لعنت کو پاکستانی قوم یا ہمارے گلوں کی زینت بنایا تھا 2017 میں جان چھڑانے کے بعد، تو عمران خان صاحب نے IMF کی اس لعنت کے ساتھ کبھی ایسا معاہدہ یا ایگریمنٹ نہیں کیا تھا عمران خان نے جس کے اندر وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کے پاس پورا اختیار ہے، تو جا کے اپنی جوڈیشری جو ہے نا ہماری اس کی بھی جا کے آپ خبر لے لیں، اور اس کے بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں داؤ پیچ کس طرح سے چلتے ہیں۔ حکومت یہ جسٹیفائی کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کے بیشتر ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر عدالتوں تک رسائی ہے IMF کو، مگر یاد رہے کہ جن ممالک تک رسائی IMF کو دی جاتی ہے عدالتی معاملات میں، وہ سارے کے سارے بنانا ریپبلک کے اندر کنسیڈر کیا جاتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت ہے، کچھ پلرز ہیں جو شاید ٹیڑھے ترچھے ہی صحیح مگر کھڑے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی اس لعنت کو یہاں تک رسائی دینے میں حکومت کا جو حکومت پاکستان جو ہے وہ انوالو ہے، تو کیا سارا کا سارا الزام عمران خان کو دینا چاہیے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جیل کے قواعد و ضوابط کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے مطابق جو پنجاب کی جیلوں میں قید لوگ ہوں گے بشمول عمران خان صاحب، ان تمام کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے اقامتی شہر کے اندر یا جو تحصیل ان کو لگتی ہے یا بیسیکلی ان کا جو گھر ہے جہاں سے ان کے مقدمات رجسٹرڈ ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں ان کو ان کے اقامتی شہروں کے اندر یا ان کی جیلوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اور یہ خبر جو ہے یہ صالح ظافر صاحب نے دی ہے، صالح ظافر نے خبر دی ہے، اور آج کے جنگ اخبار میں بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو پنڈی کی اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔
سمجھ سے بالا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر 2 بڑے ٹرائل ہیں جو چل رہے ہیں، اور ان 2 ٹرائل کے لیے جو ججز دستیاب ہیں، ایک تو اسلام آباد سے روزانہ اڈیالہ پہنچتے ہیں اور ایک پنڈی سے روزانہ اڈیالہ پہنچتے ہیں، یا جن دنوں میں ایٹ لیسٹ ان ٹرائلز کے اوپر جو ہے وہ سماعتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی سطح پر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹرائل کو ختم کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی سطح پر یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹرائل اڈیالہ میں ہو رہے ہیں ان کو روک دیا جائے گا؟ بظاہر تو ایسا سمجھ بوجھ سے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کو کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ پھر مجھے نہیں پتا کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے باہر سے بیٹھ کے دی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کی ایک ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے اور گھنٹوں طوالت کے اوپر مشتمل یہ ایک ملاقات تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیٹیلز دی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آج یہ خبر آ گئی ہے کہ جی امکانات ہیں اس چیز کے، تو قانونی لحاظ سے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، اور اگر قانون کی بات کریں تو ویسے وہ پاکستان میں نظر نہیں آتا، تو اس لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی پاکستان کے اندر ممکن ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی ممکن ہے تو اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ججز یا وہ لوگ جو اپنے گھر کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو درستگی کی اجازت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ حکومت کا حصہ ہیں اور مشیر ہیں وزیر اعظم کے، ان کا یہ خیال ہے کہ 2 سینئر ترین ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ بیسکلی ان کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی بڑی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو یہ دونوں صاحبان ایک خط لکھ ڈالتے ہیں اور یہ بیسکلی خلل ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات میں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو کسی سطح پہ ان کے خلاف ریفرنس لایا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، کیبنٹ میں اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا یا ابھی تک نہیں کیا گیا۔ پہلی جو ایک چیز ہے جس کے اندر آپ کو تھوڑا سا شک گزرتا ہے کہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کہ جی ججز کے خلاف ریفرنس اور 2 سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز کے خطوط کے اوپر ان کے اوپر ریفرنس لانے کا جو معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی ذاتی سوچ ہے، کسی نہ کسی کونے کے اندر بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور پھر اسے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنایا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہ رکے تو آپ دونوں کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لایا جائے گا۔ کسی بھی باعزت معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے کی اگر جہاں پر آپ کو پستی کی سوچ نظر نہ آئے، وہاں پر اسی طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے اور اس احتجاج کو پبلک بھی کیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ پریشان ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ سیم طور کا بہت مسئلہ ہے، ایک کسان اپنی زمین کے اندر سیم کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، تو وہ اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرائے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرے گا۔ ججز بھی اور خاص طور پہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر بھی یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو خط جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ رہیں گے اور یہ تحریر ہوتا رہے گا تاریخ میں بھی، چاہے وہ تاریخ قانون کی ہو چاہے وہ تاریخ پاکستان کی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منہ زبانی کبھی بھی اتنے اعلیٰ سطح پر احتجاج جو ہیں وہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ جی منہ زبانی جا کے چیمبر میں بیٹھ کے احتجاج کر لیا، وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تاریخ کی ایک درست سمت میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تاریخ کا ایک درست حصہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خط ہم لکھ رہے ہیں بیسکلی اس مداخلت کو روک رہے ہیں، بیسکلی اس غیر قانونی عمل کو روک رہے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یا جو کچھ اس وقت سپریم کورٹ یا دیگر عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ججز اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت ایسا لگتا ہے کہ ہر اس آواز کو بند کرنا چاہتی ہے، ہر اس شخص کا گلا دبا دینا چاہتی ہے جو انصاف کی بات کر رہا ہے، جو بار بار بات کر رہا ہے، جو قانون کی بات کر رہا ہے، اور غیر قانونی جو اعمال کیے جا رہے ہیں یا غیر قانونی جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جو پردہ ہے وہ فاش کر رہا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی صرف سوچ یہی ہے کہ فی الحال جو بھی آواز حکومت کے خلاف یا ان کی قانون سازیوں کے خلاف اٹھ رہی ہے اس آواز کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے، پھر وہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ قانونی طریقے سے اس آواز کو بند کرتے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔